امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی اگر آپ یہ کہیں کہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، یا کہو کہ 70 میں پیدا ہوئے، یا کہو کہ 77 میں پیدا ہوئے، یا کہو کہ 80 میں پیدا ہوئے، ماننا پڑے گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی تابعی ہیں، اور تابعی وہ خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے کہ جس نے کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو، وہ خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے خوشی کا مژدہ ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، صرف دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لایا۔ تو یہیں پر کہہ دوں میں، سرکار کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، سرکار کو دل و جان سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ وہ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، سرکار کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ مرنے کے بعد ابو جہل بھی قبر میں گیا ہوگا، ابو لہب بھی گیا ہوگا، حضور کو دکھا کر کے سوال ہوا ہوگا یا نہیں، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، میرے شہر کے رہنے والے، یہ کہا ہوگا اس نے؟ ابو لہب نے کہا ہوگا؟ نہیں کہا ہوگا، کیونکہ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی سنی مسلمان مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے، حضور کو دکھا کے جب پوچھا جاتا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کہے کہ حضور کو دیکھا ہی نہیں تو حضور کو پہچانیں گے کیسے؟ میرے والد محترم علیہ رحمہ یہی جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، بات یہ ہے کہ اللہ نے جیسا حضور کو بنایا ویسا کوئی ہے ہی نہیں، ویسا کوئی ہے ہی نہیں۔ محبوب بن کے آیا وہ رب ذوالجلال کا، ثانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا۔ اللہ اکبر، شان حضور علیہ السلام، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، سرکار فرمانے اسے خوشی کا مژدہ ہو جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا، اور اسے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ زیارت مصطفیٰ کریم کتنا بڑا اعجاز ہے، جو حضور کے دیکھنے والے کو دیکھ لے اسے رسول اللہ خوشی کا مژدہ سنا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے، علامہ ذہبی سے منقول صحیح روایت سے ثابت کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا۔ ایک روایت میں امام اعظم خود فرماتے، میں نے کئی مرتبہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، کئی مرتبہ زیارت کی۔ وہ سرخ خضاب لگایا کرتے تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، وہ سرخ خضاب لگایا کرتے، مہندی لگاتے ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ 96 ہجری میں حج کرنے کے لیے گیا، اس وقت میری عمر 16 سال تھی، تو اب واضح ہو گیا کہ امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ خود فرما رہے میں جب گیا 96 میں، اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ اس وقت میں نے ملاحظہ فرمایا ایک بزرگ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں نے اپنے والد محترم سے سوال کیا یہ وجہ کیا ہے ابا جان، اتنا ہجوم کیوں ہے؟ تو میرے والد محترم نے کہا بیٹا یہاں ایک صحابی رسول ہے اور یہ سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگوں کو دیکھنا یہ عاشقوں کی عادت رہی، ان کی باتوں کو سننا یہ عاشقوں کی عادت رہی۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کون سے صحابی رسول ہیں؟ تو میرے والد محترم نے کہا حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہے۔ میں نے والد محترم سے کہا میں ان کی زیارت کر لوں؟
تو میرے والد مجمع کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور میں عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے. ان کی زیارت. کن کی زیارت کی؟ جنہیں رسول اللہ نے دیکھا اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا. اللہ اکبر. ان کی زیارت کی اور ان کی زبان ناز سے میں نے 2 حدیثیں سماعت فرمائی. وہ فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد اور اس کے رزق میں اتنی کشادگی بخشے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو اللہ کے دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے مقاصد اور رزق میں اللہ اتنی کشادگی بخش دے گا اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی. اور جو اللہ کے دین کی بات کو سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھا دے، مجھے بتاؤ ان کے مقاصد میں کتنی برکتیں ہوں، ان کے رزق میں کتنی برکتیں ہوں. دوسری حدیث میں نے سنی، حضور فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے، اور تابعی وہ خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے کہ جس نے کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو.